السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان انفو۔ امریکہ میں سابق فوجی افسروں اور جوانوں کا ترجمان ایک مقبول عام جریدہ ویٹرن ٹوڈے ہے۔ ویٹرن کا عمومی ترجمہ تو پختہ کار اور تجربے کار کی صورت لغات میں ملتا ہے، لیکن جدید صحافتی زبان میں اسے مرد جنگ ازمودہ کے طور پر ہی لیا جاتا ہے، یعنی ایک ایسا شخص جو کسی فوج سے نہ صرف وابستہ رہا ہو بلکہ اس نے جنگیں بھی لڑی ہوں۔ امریکہ میں کئی سالوں سے سابقہ فوجیوں کی لاتعداد انجمنیں موجود ہیں، جن کا مقصد ریٹائر فوجیوں کی ملازمت یا جنگوں میں معذور اور زخمی ہو کر فوج سے برطرف کیے گئے افراد کا خیال رکھنا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں سے ان تنظیموں کا سب سے اہم کام ایسے امریکی فوجیوں کی دیکھ بھال کرنا ہے جو جنگوں میں شرکت کی وجہ سے ذہنی طور پر پاگل ہو گئے ہیں، کیونکہ یہ تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس سلسلے کی سب سے بڑی تنظیم راجر ہے۔ راجر دراصل کسی وائرلیس پیغام کے اختتام پر اس وقت بولا جاتا ہے جب بات سمجھ میں آ جائے۔ فوجی مہمات میں یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ ویتنام کی جنگ میں جب امریکی فوجیوں کے تابوت کثیر تعداد سے امریکہ آئے اور سپاہیوں میں جنگ کی ہولناکیوں کی وجہ سے پاگل پن بڑھنے لگا تو ویٹرن کی یہی تنظیمیں دیگر امریکیوں کو ساتھ لے کر سڑکوں پر نکل آئیں اور امریکہ کو ناکام اور نامراد ویتنام سے واپس لوٹنا پڑا۔ ویتنام کے بعد کسی بھی ملک میں امریکی افواج کی براہ راست مداخلت میں ایک لمبا وقفہ آ گیا۔ سوویت یونین اور افغانستان کی جنگ تو ہوئی، لیکن اس میں امریکہ صرف ممدود و معمول رہا اور امریکی افواج دور کھڑی تماشائی بنی رہیں۔ سوویت یونین کی شکست کے بعد یوں لگتا تھا جیسے اب دنیا ایک سپر پاور کے زیر سایہ آنے لگی ہے، جس کی وجہ سے امن و آشتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ جب دنیا پھر کو واحد قوت امریکہ نے ہی کنٹرول کرنا ہے تو پھر جنگ و جدل اور لڑائی کا سوال ہی کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن 11 ستمبر 2001 کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے نے دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ اس واقعے کا عالمی سطح پر مجموعی تاثر اس قدر شدید تھا کہ جارج بش اور ٹونی بلیئر نے جس کسی کو دشمن کا دنیا نے مان لیا۔ اقوام متحدہ نے پوری متحدہ دنیا کو نہتے افغانستان پر کودنے کا لائسنس جاری کر دیا۔ امریکی اپنی پوری فوجی قوت سے وہاں داخل ہو گئے، لیکن تھوڑے دنوں بعد ہی ان کے تابوت امریکہ جانے شروع ہو گئے۔ جنگ کے دوران نیو یارک میں مرنے والوں کی یاد اس قدر مسلسل منائی جا رہی تھی کہ کوئی اتنے امریکیوں کے مرنے پر بھی زبان نہیں کھولتا تھا۔ ہر طرح کا ظلم دنیا بھر کے مسلمانوں پر روا تھا۔ گوانتانامو بے سے لے کر بگرام تک کے قید خانے افغانستان کے نہتے عوام پر شدید بمباری، مگر کوئی بولتا تک نہ تھا۔ سب کو اس خوف میں مبتلا کر دیا گیا تھا کہ اگر مسلمان جہادی گروہوں کو آج نہ دبایا گیا تو یہ امریکی سرزمین کو مستقل 11 ستمبر کی طرح حملوں کی زد میں رکھ لیں گے۔ لیکن جیسے ہی امریکہ نے صدام حسین کے عراق پر حملے کا ارادہ کیا تو امریکہ اور یورپ کے تمام شہروں میں احتجاج شروع ہو گیا۔ یہ احتجاج انتہائی شدید تھا، مگر امریکہ اور برطانیہ سمیت کئی ممالک اس کی پرواہ نہ کی اور عراق میں فوجیں اتار دیں۔ عراق پر حملے کے فوراً بعد یہ جریدہ ویٹر ٹوڈے ایک ویب سائٹ کے طور پر شائع ہونا شروع ہوا اور آج یہ بہت بڑا میڈیا نیٹ ورک بن چکا ہے۔ یہ اس وقت امریکہ کے سابق فوجیوں کی سب سے بڑی آواز ہے۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں یہ ویب رسالہ یا ویب سائٹ ہے جسے یہودی دشمن کہا جاتا ہے۔ اس کے خلاف مین اسٹریم میڈیا مسلسل الزام لگاتا رہتا ہے۔ سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ یہ روس کے مشہور جریدے نیو ایسٹرن آؤٹ لک اور ایران کے پریس ٹوڈے کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اور روس کے لاتعداد ادارے اس جریدے کے پارٹنر ہیں۔ اسرائیل نے اسے اسرائیل دشمنی میں صف اول کا حریف قرار دے رکھا ہے اور یہ واحد امریکی صحافتی ادارہ ہے جس کے ارکان کو اسرائیل میں داخلے کی اجازت نہیں۔ گزشتہ 10 سالوں میں اس نے امریکی فوجیوں کے بارے میں جو رپورٹیں اور اعداد و شمار شائع کیے، انہوں نے نہ صرف پوری امریکی سوسائٹی کو دہلا کر رکھ دیا بلکہ دنیا بھر کے سامنے جنگ کی اصل صورتحال رکھی۔ کیونکہ یہ جریدہ ایسے سابقہ فوجیوں سے مسلسل رابطے میں رہتا ہے جو افغانستان اور عراق سے واپس آئے تھے، اس لیے اس نے ان کی کمپلسری پر لاتعداد مضامین لکھے اور ویڈیوز جاری کی۔ ان میں سب سے خوفناک یہ انکشاف تھا کہ روزانہ 22 سابقہ امریکی فوجی خودکشی کرتے ہیں اور ان میں سے 4 لاکھ سے بھی زیادہ ایسے سابقہ فوجی ہیں جو شدید ذہنی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں جسے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس سنڈروم PTSD کہتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار 2014 میں آنا شروع ہوئے اور مسلسل آتے رہے۔ اس کے بعد امریکی رائے عامہ نہ
संभल सकी और बावजूद कोशिश अमेरिका अफ़गानिस्तान में मज़ीद अफवाज ना भेज सका। ताज़ा यूक्रेन रूस जंग के आगाज़ से अब तक इस अखबार के मज़ामीन में दो अहम मज़मून ऐसे हैं जो इस वक्त बहस का मौजू बने हुए हैं और यूरोप, रूस और इसराइल के तजिया नगार अपने अपने तस्वुबात की बुनियाद पर इन मज़ामीन के मंदरजात पर तबसरा कर रहे हैं। पहले मज़मून का इन्वान यूक्रेन इंडाइट एट 80% ऑफ जूज इन पावर। यूक्रेन में 80% गम गुस्सा इस वजह से है कि वहाँ यहूदी इक़्तिदार में है। जबकि दूसरा मज़मून मशहूर तबसरा नगार जेम्स फीडर का है जिसका अनवान वाटर टेररिज्म बाय इंडिया टू ओवरव्यू पाकिस्तान, भारत की पानी की दहशतगर्दी पाकिस्तान को खौफ दिलाने के लिए। ये दोनों मज़ामीन दरअसल आने वाली बड़ी आलमी जंग के दो बुनियादी मैदानों की जानब निशानदेही करते हैं। अब यूक्रेन और दूसरा पाकिस्तान। वो लोग जो अमरीकी जंग जुनून को समझते हैं, इनके मुताबिक अमेरिका अपनी अगली जंग इन्हीं दोनों मैदानों में लड़ने की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर चुका है। ये जंग यूँ तो चीन की माशी तरक्की को रोकने के लिए होगी, लेकिन रूस को इसमें कूदने से रोकने और इसे अपनी जंग में मसरूफ़ रखने के लिए यूक्रेन का महाज खोला गया है। एक माह पहले इस अदारे के सरबराह गॉर्डन डफ ने अमेरिका के सबसे मोतबर 83 साला सियासी मैशियतदान माइकल हडसन और दीगर माहिरीन के साथ एक तवील इंटरव्यू शाया किया जिसका उन्वान ही दहला देने वाला सोशोपैथ न्यू कैम सेक्रीफाइस यूक्रेन एंड ग्लोबल पावर। समाज दुश्मन न्यू क्यों दुनिया के गरीबों और यूक्रेन के अवाम को कुर्बान कर देंगे। समाज दुश्मन दरअसल सोशोपैथ का सही तर्जमा नहीं है। अब ये एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें आदमी माशरे और माशरती खुशहाली का दुश्मन हो जाता है। और न्यू क्यून यहूदी लॉबी के इन अमरीकी सियासतदानों और बिजनेसमैनों का ग्रुप है जिनके सरमाए से अमरीकी सदर मुंतखब होता है। माइकल हडसन के मुताबिक अभी तो जंग का आगाज़ ही हुआ है और पूरी दुनिया के ममालिक इस खौफ का शिकार हो चुके हैं कि दुनिया की खुराक का 40% तो रूस और यूक्रेन में पैदा होता है, तो वो खाएंगे कहाँ से। इन ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। इस वक्त यूक्रेन की जंग में 52 लाख बच्चे ऐसे हैं जो अपना घर ना सिर्फ छोड़कर माजर हुए हैं बल्कि उन्होंने बराह रास्त जंग के मनाजर भी देखे हैं जिससे इनकी नफ्सियाती सेहत बहुत हद तक मुतासर हो चुकी है। यूँ तो इस वक्त दुनिया में 45 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो इन जगहों पर रहते हैं जहाँ जंगें हो रही हैं, लेकिन ये बहस जिसमें माइकल हडसन शरीक था उसके तमाम शुरा ने बिला इत्तफाक ये कहा कि थोड़े ही अरसे में दुनिया के तमाम वार जोन या जंगी थिएटर जहाँ हल्की फुल्की जंगें हो रही हैं जल्द एक बहुत बड़े मैदान जंग में तब्दील हो जाएगा। नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अपना और चैनल का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।